یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پونچھ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے علاقے کے نام نہاد گورنر کے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت حق خود ارادیت کے ذریعے تنازع کشمیر کے پرامن حل کا عوامی مطالبہ کرنے والی کل جماعتی حریت کانفرنس اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ حریت ترجمان نے کہا کہ فسطائی بھارتی حکومت کشمیری عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خون کے پیاسے بھارتی کٹ پتلی گورنر کی مجرمانہ ذہنیت اور غیر انسانی رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے امن پسند لوگوں کے خلاف جنگ چھیڑنے سے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کا جائز مطالبہ کرتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ اس جدید اور جمہوری تہذیب کے دور میں بھی نازی ازم کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ لاپتہ افراد کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ ہے، جہاں بھارتی فوجی گزشتہ کئی دہائیوں سے بے خوف ہو کر لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، انہیں جبری طور پر لاپتہ کر رہے ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور خواتین کی عصمت دری سمیت دیگر مظالم کا نشانہ بناتے ہیں۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں نے 1989 سے 8,000 سے زائد نوجوانوں کو دوران حراست لاپتہ کیا ہے۔ آج لاپتہ افراد کے عالمی دن کے موقع پہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہزاروں لاپتہ افراد کی بازیابی کے مطالبے کے حق میں اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ دنیا بھر میں آج لاپتہ افراد یا جبری خفیہ حراست میں لیے جانے والے افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ روئے زمین پر جبری گمشدگی کے حوالے سے فلسطین کے بعد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کا نام سیر فہرست ہے۔ کشمیر کا نام سنتے ہی جنگ، لاشیں، حراستی قتل، املاک کی تباہی، پیلٹ گن سے چھلنی جوان، ظلم و جبر کے سائے میں پلتی ہوئی زندگیاں، جبری گمشدگیاں، لاپتہ شوہروں کی منتظر نیم بیوہ خواتین اور اجتماعی قبریں ذہن میں آتی ہیں۔ بھارتی دہشت گرد فورسز نہتے کشمیریوں کو اٹھا کر غائب کر دیتی ہیں، پھر سالہ سال تک ان کے خاندان کو اپنے پیاروں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ آج لاپتہ افراد کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ قریباً 10,000 کے قریب کشمیریوں کو اس وقت تک لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ 2008 میں جب مقبوضہ علاقے میں گمنام قبروں کا انکشاف ہوا تو لاپتہ افراد کے ورثہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کے لاپتہ کیے گئے پیاروں کو انہی گمنام قبروں کی نظر کیا جا چکا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جہاں ہاف اے ڈوز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح ان خواتین کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے جن کے شوہروں کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ خواتین عجب کا رب سے گزر رہی ہیں۔ لاپتہ افراد کے ورثہ اپنوں اور انصاف کی تلاش میں آج بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اور آج خاص طور پر مودی سرکار کے ظالمانہ راج میں کشمیریوں کو اپنے تمام تر بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان کا جان و مال، عزت و آبرو سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے۔